بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا مراد علی شاہد۔ اچھا، زندگی میں آپ کا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ایک وہ جو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ایک وہ جو کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو افلاطون اور ترم خان سمجھتے ہیں۔ یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یقین جانیے یہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سقراطیس سے کم نہیں ہوتے، یاد رکھیے یہ لوگ ماں سوا ایک ڈرامے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور وہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یقین جانیے کہ بر مبنی مصداق، بر مبنی صداقت، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ میں نہیں سب تو، یعنی دنیا میں میری نظر میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے اپنی ذات کی نفی کرنا۔ اس لیے کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اس کے اندر بہت سی خوبیاں جمع رکھی گئی۔ اگر اچھائی ہے تو برائی بھی ہے، خیر ہے تو اس کے اندر شر بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ذات نفی کرتے ہیں، استکبار، غرور، تکبر ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں تندم کو سرمایہ افتخار بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے وہ افتخار و سربلندی اور انکشافات بخشتا ہے کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں ہیں ان کا تو آپ کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک اساتذہ کرام اور دوسرے ہمارے والدین۔ اور والدین میں سے بھی یعنی والد اور والدہ، میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے والدہ اور والدین، یعنی والدہ کا مقام و مرتبہ اساتذہ سے لے کے علماء کرام تک آپ کو آئے روز کہیں نہ کہیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن جو والد کا مقام، مرتبہ اور حیثیت ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے ایک انگریز کی کہ دے اینڈ آئی، کہ وہ اور میں۔ اس کے لکھنے کا جو پرسپیکٹو تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی فیملی میں دو گروپ بنے ہوتے ہیں، ایک جس میں دے یعنی والدہ اور تمام بچے ایک طرف، اور دوسرے گروپ میں آئی یعنی گھر کے والد سربراہ دوسری طرف۔ ہم نے بطور پنجابی اپنی فیملی میں بچپن میں سنا ہوا ہوگا کہ جب کبھی بھی کوئی بچہ شرارتیں کر کے والدہ کی ناک میں دم کر دیتا تو ہوتا کیا کہ والدہ ایک ہی بات کہتی کہ آلے اندر ذرا شام نو تیرے پیو نو تیریاں ہڈیاں میں توڑوانی ہیں۔ اب اس سے کیا ہے کہ بچہ ڈر کے مارے سارا دن سہم کے بیٹھا رہتا، اور جب شام کو والد آتا تو اس کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے یہ ایک لویبل کریکٹر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیٹ کریکٹر ہے، اور اسی ڈر میں وہ بچہ بڑا ہوتا۔ تو گویا فیملی میں، گھر میں دو گروپ جو ہے اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ والد اپنی ساری عمر اس فکر میں گزار دیتا ہے اور ان فکروں سے اپنے بال سفید کر لیتا ہے تاکہ جن فکروں کا سامنا، مشکلات کا سامنا، مصیبتوں سے واسطہ اس کا پڑا، میرے بچے اس فکر سے آزاد ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کو قربان ہی اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں کی زندگی بن جائے، اس کے بچوں کی زندگی سمجھ جائے۔ میری طرح آپ نے بھی یہ بات آبزرو کی ہوگی، شادی بیاہ کے موقع پہ، عیدین کے موقع پہ
جب تمام فیملی ممبرز کی شاپنگ ہو جاتی ہے تو سب سے آخری شاپنگ کرنے والا جو گھر کا فرد ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. اور اگر کچھ بچ گیا تو پہن لیا، شاپنگ کر لی، اور اگر کچھ نہیں بھی ملا تو صبر شکر کے ساتھ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا کسی کو دکھانا ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ جب اس کے لیے ہوئے جوتے کسی بچے کو پسند آ جاتے ہیں نا تو وہ یہ کہہ کر اسے گفٹ کر دیتا ہے کہ بیٹا مجھے تو ویسے بھی اس جوتے کا ڈیزائن پسند نہیں تھا، لہذا یہ جوتا آپ کے پاؤں پہ بہت سوٹ کرے گا. اور اگر کسی بچے کو اپنے باپ کا شاپنگ کردہ کپڑا پسند آ گیا تو وہ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو دے دے گا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میرے پاس تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے، میں وہی سوٹ پہن کے گزارا کر لوں گا. اور پھر ہنستے ہوئے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے اب اس عمر میں کون سا کسی نے پسند کرنا ہے. بات پسند اور ناپسند کی نہیں بلکہ بات قربانی کی ہے. اور یاد رکھیے، باپ کو سب سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب باپ کے کپڑے اور جوتے اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے کو پورے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ فخر کے ساتھ یہ بات اپنے کولیگز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے والوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میرے جوتے اور کپڑے اب اس کو آنا شروع ہو گئے ہیں. باپ تو یہ بھی سوچتا ہے، یہ دیکھ کر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کا بیٹا اس سے دراز قد ہو گیا ہے. یعنی بچے کا جب قد اپنے باپ سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جیلسی فیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوش ہو کر ہر کسی کو یہ بتاتا پھرتا ہے. یقین جانیے، والد ایک ایسا جادوگر ہوتا ہے جو کہ اپنی محنت کے جادو سے پورے گھر کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے. اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اکیلے ہی بہت محنت کی، وہ خسارے میں ہیں، وہ غلط ہے. یاد رکھیے، بچپن میں اگر والد نے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھایا ہوتا یا اپنی پشت پہ بٹھا کے گھوڑا بن کر اسے نہ کھلایا ہوتا اور اس طرح سے انہیں بڑا نہ کیا ہوتا تو بہت سے بچے آج راندہ درگاہ ہوتے، اپنی منزل سے وہ کوسوں دور ہوتے. اس کا اندازہ اولاد کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود بچے سے اپنے بچے کا باپ بنتا ہے. اور جب یہ دن آتے ہیں تو پھر وہ سہارا، وہ انگلی، وہ باپ کی پشت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو عمر دراز نصیب فرمائے، اور جن کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں انہیں ذاتی باری تعالیٰ خلد مکانی فرمائے. آمین ثم آمین.